پھر کبھی ایسی صورتحال مسئلے بیان ہوتے ہیں تو اس میں واہ ویلم لوگ مچاتے ہیں. اسی کا ابھاؤ رہا، اسی کی کمی تھی کہ ابھی گزشتہ دنوں میں تھوڑے سے ادھر ادھر ہنگامے سننے کے لیے ملے کہ شریعت کی روشنی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے، اور جو کلام ہے وہ شریعت سے باہر کا کلام ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کتابوں سے لگاؤ نہ ہونا اور اپنی فقہ کا مطالعہ نہ کرنا. یہ قربانی کے دن آئے ہیں، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ہر سال بیان کیا جاتا ہے. ناک کٹا، کن کٹا، آنکھوں کا اندھا، لنگڑا لولا جانور نہیں ہونا چاہیے. بالکل فربا، موٹا، توانا، تندرست ہونا چاہیے، لہیم و شہیب ہونا چاہیے، گوشت والا ہونا چاہیے، اس کی ہڈیاں مگد سے بھری ہوئی ہونی چاہیے. ایسا جانور کا انتخاب کریں پھر قربانی کریں. انشاءاللہ اگلی آنے والی گفتگو میں حدیث کی روشنی میں ہم یہ باتیں رکھیں گے. آئیے مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے خطبے میں ایک مکمل سورہ پڑھی ہے، سورہ کوثر جسے کہا جاتا ہے. انا اعطیناک الکوثر. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نزول فرمایا اور محبوب سے کلام کیا. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محو کلام اللہ فرماتا ہے، میرے محبوب انا اعطیناک الکوثر، بے شک آپ کے رب نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے، الکوثر دیا ہے. لیکن یہ یہاں پر الکوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کے رب نے آپ کو الکوثر دیا ہے. یہ الکوثر کسے کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں عربی کا قاعدہ ہے الکوثر سے پہلے کثیر آتا ہے، پھر کثیر کے بعد اکثر آتا ہے، اکثر کے پھر بعد کوثر آتا ہے، اور کوثر کے بعد الکوثر آتا ہے. کثیر کسے کہتے ہیں؟ زیادہ چیز کو کثیر کہا جاتا ہے. مثلا ہمارے پاس اناج کی بہت ساری بوریاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اناج پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اتنا تو نہیں ہوا کہ پورے روئے زمین کا اناج آپ ہی کو مل گیا ہے، لیکن ہوا ہے زیادہ کو کثیر کہتے ہیں، زیادہ کو کثیر کہتے ہیں. پھر اس سے بھی جو زیادہ اگلا اسٹیپ آئے گا اسے اکثر کہیں گے. پھر اس اکثر کے بعد اکثر کہیں گے، آپ سمجھنے کے لیے میں کہوں کہ دو تہائی کو سمجھے کہ اکثر. پھر اکثر کے بعد کوثر آتا ہے، کوثر، پھر کوثر کے بعد الکوثر آتا ہے. اب اسے ایک مثال سے اور سمجھیں. یہ ہماری مسجد بنی ہے، اس میں کتنی اینٹیں لگی ہیں؟ تو آپ کہیں گے بہت زیادہ اینٹیں لگی ہیں، تو یہ کثیر ہوا، یہ کثیر ہوا. پھر اس کے بعد اکثر ہے. ہم کہیں گے کہ ایک اینٹ نکالیے اور ایک اینٹ میں آپ شمار کریں کہ کتنے اس میں کڑ ہیں. تو ممکن ہے کہ مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ کی مشقت میں، اب چونکہ دوربینیں چل گئی ہیں، بہت سارے آلات پیدا ہو گئے، ایجاد ہو گئے، تو اس کی مدد سے شاید 4-6 مہینے سال کھاڑ میں آپ ایک اینٹ کے ذرات کو ممکن ہے کہ گن سکیں. تو یہ آئے گا کثیر. کثیر کے بعد اکثر آیا، لیکن اتنی ساری اینٹوں کے ذرات کو گننا یہ غیر ممکن ہوگا، یہ ہوا کوثر. اب اس کے بعد الکوثر آتا ہے. روئے زمین پر اتنے ذرات ہیں کہ ان کا شمار کرنا یہ غیر ممکن ہے، اور یہی الکوثر ہے. اب آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو الکوثر دیا ہے. الکوثر کا معنی کیا ہے؟ اسے ہم کسی اور سے نہ سمجھیں، جو تمام مفسرین کے سردار ہیں ان سے سمجھیں. تمام مفسرین کے جو سردار ہیں، راس المفسرین ہیں، وسطاد المفسرین ہیں، حضرت امام جری سے سمجھیں اور ان سے پوچھیں کہ اے امام جری یہ بتائیں کہ یہ الکوثر ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ہیا خیر کلہ، یہ تمام بھلائی کا کل ہے، تمام اچھائیوں کا کل ہے، تمام بھلائیوں کا کل. اسے کیا کہتے ہیں؟ الکوثر. الکوثر بھلائی. آپ کی ایک عادت اچھی کہ آپ کو مسلمان جب بھی ملتے ہیں آپ سلام کر لیتے ہیں، یہ بھلائی آپ کی اچھی عادت. آپ کھانا بھی کھلاتے ہیں، غربہ پروری بھی کرتے ہیں، یہ تھوڑی اور زیادہ بھلائی. آپ صوم و صلات کے پابند ہیں، غربہ پروری بھی کرتے ہیں، ارکان اسلام سب مکمل ادا کر رہے ہیں، آپ کے اندر بہت ساری بھلائیاں، بہت ساری بھلائیاں.
آپ پڑھے لکھے ہیں, علم حدیث آپ کو آتا ہے, علم تفسیر آپ جانتے ہیں, فقہ بھی جانتے ہیں, صوم و صلات کے پابند بھی ہیں, غربا پرور بھی ہیں, یتیم پرور بھی ہیں, اور مسافروں کا بھی خیال رکھتے ہیں, قیدیوں کی رہائی کا انتظام بھی کرتے ہیں, تمام تر بھلائیاں آپ کے اندر ہیں. یہ کہا جائے گا کہ عام طور سے کہ یہ کوثر ہے, یہ کوثر ہے. میں آپ کو بڑی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ نے اپنے محبوب کو الکوثر دیا ہے, تمام بھلائیوں کا کل دیا ہے. ایک بندہ یہ ڈی ایم بن جائے, کلکٹر بن جائے, وکیل بن جائے, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, عالم فاضل بن جائے, کسی ایک میدان میں مہارت تامہ حاصل کر لے, اس کے اندر بھلائی آ گئی ہے. ایک میدان میں بھلائی آئی ہے, تمام میدانوں میں کی بھلائیاں اسے نہیں ملی ہے. کسی ایک میدان کا وہ ماہر ہوا اور بھلائی مل گئی, خوبی مل گئی ہے, تمام خوبیوں کا وہ جامع نہیں بنا. لیکن سنیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو تمام خوبیوں کا جامع بنایا اور ہر بھلائی کا کل عطا فرمایا. پڑھا لکھا ہونا اگر اچھائی ہے, خوبی ہے, تو پڑھے لکھے کا کل اللہ نے نبی کو عطا کیا, کل علم نبی کو دیا. عطا کرنا, دینا, غربا کی مدد کرنا, لوگوں کی مدد کرنا بھلائی ہے, تو اس مدد کو اغنیا, یہ جو مدد ہے اس کا کل اللہ نے نبی کو عطا فرمایا اور انہیں مختار کل بنایا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پھر فرماتے ہیں کہ علم کا ہونا بھلائی ہے, اور کون نہیں مانتا اس بات کو کہ جتنا اچھا پڑھا لکھا ہوگا وہ اتنا اچھا آدمی ہوگا. ہر کوئی مانتا ہے اس چیز کو. تو سنیں, علم بھلائی ہے, تو علم کا کل اللہ نے نبی کو عطا کیا. علم کا کل اللہ نے نبی کو عطا کیا, یعنی تمام خوبیوں کا جامع بنا کر کے اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا. اور جب تمام طرح کی خوبیاں اللہ نے نبی کو دیا, علم دیا تو کل دیا, عطا دی تو کل دی, خوبصورتی دی تو کل خوبصورتی کا کل حصہ نبی کو دیا. جناب والا, جتنی بھی بھلائیاں ہیں اس کا کل اللہ نے نبی کو دیا. اور جب تمام خوبیوں کا جامع بنایا تو رب نے محبوب سے فرمایا, اے میرے محبوب, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونہر, تمام خوبیوں کا کل میں نے تجھے دیا ہے, تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر, نماز پڑھ اور قربانی کر. مسلمان بھائیوں, آپ اندازہ لگائیں, اللہ نے نبی کو تمام خوبیوں کا کل دیا اور پھر نبی سے کہا تمہیں سب بھلائی کا کل دیا ہے, تو میرے محبوب فصلی لربک ونہر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو, اور قربانی کرو. اب یہیں پہ میں چونکہ پہلا جملہ جو نماز کا ہے تو میں نماز پہ تھوڑی سی حدیث شریف سنا دیتا ہوں, پھر اگلا جملہ قربانی کا آئے گا تو اس پر ایک حدیث پیش کروں گا. درود شریف پیش کریں, اللہم صلی علی سیدنا نبینا. جو نماز سے بھاگتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں, میں آج ہی ایک حدیث شریف دیکھ رہا تھا تو میری نظروں سے گزرا کہ جو بے نمازی ہے نا, بے نمازی, اسے سور, اس کی شکل کو سور کی طرح مسخ کر دیا جائے گا. حضور کا زمانہ ہے, مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے, آقا دو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آرام فرمائے. ایک نوجوان لڑکا مسجد کے دروازے پہ آیا, روتا ہوا چیختا ہوا آ کر کے کھڑا ہوا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت فرمایا کیا معاملہ ہے تیرا؟ تو اس آنے والے لڑکے نے حضور کی بارگاہ میں یہ پیش عرض کیا, یا رسول اللہ, میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, میرا باپ مر گیا ہے, لیکن کوئی اسے نہلانے اور کفلانے کے لیے نہیں آ رہا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کے باپ کو نہلاؤ, دھلاؤ, کفناؤ اور تدفین کا عمل میں لایا جائے. دونوں صحابی گئے اور جب وہاں پہنچے تو وہ بھی الٹے قدم واپس آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا, یا رسول اللہ, اس میت کا تو چہرہ ہی بدل گیا ہے, اس کی شکل بدل دی گئی ہے. آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ فرماتے کہ اس کی شکل کو سور کی طرح بدل دیا گیا. مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم اٹھتے ہیں اور اس میت پر گئے. جانے کے بعد آپ نے دعا فرمائی اور اس کی طرف سے توبہ استغفار پیش کیا, دعا فرمائی. اللہ نے نبی کی دعا کی وجہ سے اس کی شکل کو بدل دیا. پھر اسے غسل دیا گیا اور اسے کفنایا گیا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم قبرستان تک تشریف لے گئے, اس کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی, لیکن نماز پڑھنے کے فوراً بعد پھر اس کی حیت بدل گئی. اور جب پھر اس کی شکل بدلی, دوبارہ شکل بدلی,
تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اصحاب نبی بھی موجود ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ غور سے سنو۔ اس کے بیٹے کو بلایا، دریافت فرمایا کہ تیرے باپ کا عمل کیا رہا؟ بیٹے نے یہ شہادت پیش کی، یا رسول اللہ میرا باپ بے نمازی تھا، میرا باپ بے نمازی تھا۔ مدینے کے تاجدار نے اپنے اصحاب سے فرمایا سنو، جو بے نمازی ہوگا دیکھ لو، جو بے نمازی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے سور کی شکل میں قیامت میں اٹھائے گا۔ سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ یہ اگر میں کہتا تو شاید آپ کے دل میں خدشہ ہوتا، آپ مجھے گالیاں بکتے، لیکن یہ حدیث شریف ہے، دلیل اگر چاہیے تو میرے پاس آؤ، میں دکھاؤں گا، میں دکھاؤں گا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سور کی شکلوں میں اٹھایا جائے گا بے نمازی۔ اب رب نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب اللہ نے آپ کو تمام خوبیوں کا کل دیا ہے تو اپنے رب کے لیے تو نماز پڑھ اور قربانی کر۔ کیا اللہ نے آپ کو خوبی نہیں دیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو تمام خوبی کا کل دیا ہے، سارا حصہ نبی کو دیا، پھر نبی سے سب کو ملا، ہمیں ملا، آپ کو ملا، جناتوں کو ملا، ملک کو ملا، ساری کائنات میں پھر خوبیاں بھلائیاں بٹی۔ آپ کے اندر بھلائی نہیں ہے، اگر بھلائی نہ ہوتی تو آپ نماز کے لیے کیوں آتے ہیں؟ آپ اپنے ماں باپ کا ادب کیوں بجا لاتے؟ بھلائی نہ ہوتی تو ماں کی عزت کرتے، نہ باپ کا ادب کرتے۔ بھلائی نہ ہوتی تو اپنے بھائی کو سلام نہ کرتے، بھلائی نہ ہوتی تو رب کی بندگی بھی نہ کرتے۔ بھلائی تو ہے ہی، چاہے پرسنٹیج میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو مانتے ہیں آپ۔ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں نہیں بھلائی ہے ہمارے اندر، تو آپ کو چاہیے اس بھلائی کو باقی رکھے اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اور پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خطاب کیا وَنَحَرْ، اور قربانی کرو۔ اچھا، محبوب صلی اللہ تعالی وسلم جو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ابھی یہ خلیل کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت ابراہیم کے حوالے سے آپ نے گزشتہ جمعہ میں تھوڑی سی مختصر سی گفتگو سنی تھی۔ وہ رب کے خلیل تھے، اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے نار نمرود کو گلزار کر دیا تھا، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اپنے خلیل کے لیے اب حضرت اسماعیل کو بھی بچا لیا، یہ اللہ کے دوست تھے، لیکن یہ تو اللہ کے محبوب ہے، بے انتہا اللہ اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ نے خطاب کیا، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الازہر من الربوبیہ، میرے جانے جانا اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ کرتا۔ اللہ اتنا پیار کرتا اپنے محبوب سے۔ ہم اور آپ کیا، اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، میرے جانے جانا اگر تجھے پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں دنیا ہی کو نہ پیدا کرتا۔ اتنا پیار اپنا میرا رب اپنے محبوب سے کرتا ہے، جس سے اتنا پیار کرتا ہے اللہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ قربانی کی گفتگو ہے۔ رویہ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال سنت ابیکم ابراہیم قال فما لنا فيها يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بكل شارة حسنة سمونا ضحاياكم فإنها على صراط مطاياكم الى آخر الحدیث۔ یہ قربانی کیا ہے؟ آقا دو جہاں سے بھی سوال یہی کیا گیا تھا، یہ قربانی کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اصحاب نبی نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سنت ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سنت ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ابا کی سنت میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ ابا کے طریقے میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ صحابہ نے یہی پوچھا تھا جو آج ہمارے ذہنوں میں، بلکہ بعض تو کچھ اور بھی اس قسم کے بندے بھی ہو گئے، کہتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے قربانی، وہ ظلم سے تعبیر کرتے ہیں اور بظاہر وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ تم سچے ہو کہ مدینے کے تاجدار، ہم تو یہ کہیں گے کہ تو جیسے ہزاروں جھوٹے ہیں، لیکن وہ جانے جانا جن کی ادا کی قسمی قرآن اٹھائے،
جن کی زلفوں کی قسم قرآن اٹھائے، جن کے چہرے کی قسم قرآن اٹھائے، جو قرآن کہے یہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ رب کا فرمان ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں کہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس قربان میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ابا کی ابھی کو یہ سنت ہے حضرت ابراہیم کی، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا بکل شعرۃ حسنۃ، اس میں تمہارے لیے فائدہ یہ کہ اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکیاں ہی نیکیاں ملے گی، ہر بال کے بدلے۔ پھر یہیں پہ اگلی حدیث میں بتایا گیا کہ اگر اون ہو تو بال نہیں، اون ہو تو آقا نے کہا تھا اون کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی، اون کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیں ایک جانور کے جسم میں کتنے بال ہوتے ہیں، بے تحاشا بال ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، لیکن ہم میں سے کیا کوئی یہ دعویٰ پیش کر سکتا ہے کہ اس کی نماز جمعہ قبول ہوگی؟ نا، دعویٰ تو نہیں کر سکتے نا، لیکن اپنا یقین ہے نا کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول کرے گا۔ یقین ہے، یقین، یہ یقین جو ہے نا وہ یقین کامل ہے، یہ کامل یقین ہے کہ اللہ ہماری حاضری قبول کرے گا، ہماری عبادت قبول کرے گا، لیکن دعویٰ تو نہیں ہے نا، دلیل تو نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ دلیل کوئی پیش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسا عمل ہے، لیکن قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ ایسا عمل ہے کہ ادھر یہ چھری چلی اور اس کا خون کا قطرہ اپنی جگہ سے چلا اور زمین پہ گرنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ رب کی بارگاہ میں مقام قبولیت سے سرفراز ہو جاتا ہے، اور اس کے ہر بال کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں۔ اچھا، گوشت ہم کھاتے ہیں، مغز ہم استعمال کر لیتے ہیں، اس کی چیزیں ہم استعمال کر لیتے ہیں، پھر نبی اگلی حدیث میں آیا کہ یہ جانور جو قربانی کا جانور ہے اپنی گوشت پوست، اپنی کھال اور ہڈیوں اور کھروں سینگوں کے ساتھ میدان قیامت میں آئے گا، اپنی اصلی صورت میں آئے گا، اور جس نے قربانی کا جانور جو یہاں دنیا میں ذبح کرتی ہے اپنی اصلی حالت میں آئے گا، اور اپنے جو ہے قربانی کرنے والے کو اپنی پشت پہ بٹھائے گا اور پل صراط پار کرائے گا، پل صراط پار کرائے گا۔ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، جو جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، اور جب پل صراط سے پار ہوں گے تو سیدھا جنت میں اتریں گے۔ آسان راستہ نہیں ہے پل صراط، نیچے جہنم ہے، اس کے اوپر پل صراط کا پل قائم ہے، اور پار کریں گے تو جنت ہے۔ آسان یہ پل نہیں ہے، اس کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوں گے۔ آپ نے کبھی کھار، کانٹا جو کنویں میں پہلے بالٹیاں وغیرہ گر جاتی تھی تو کھار ڈالتے تھے رسی باندھ کے ڈول نکالنے کے لیے، اس کے چاروں طرف کانٹے کانٹے بنے رہتے تھے۔ کانٹے میدان قیامت میں پل صراط کے دونوں طرف سے کانٹے لگے ہوں گے، جو مسلسل گزرنے والوں کی طرف وہ لپک لپک کے انہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ جو ان کانٹوں کی جد میں آ جائے گا وہ کانٹے کھینچ کر کے جہنم میں دھکیل دیں گے۔ کتنا پرخطر وہ راستہ، اتنا پرخطر وہ راستہ۔ اول یہ کہ وہ تو خود ہی بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور دوسرے اس پر مزید یہ کہ دونوں سائڈ سے کانٹے اب لپک لپک کے گزرنے والوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے۔ آسان نہیں ہے، لیکن یہ جہاں اگر خلوص کے ساتھ آپ یہاں آج قربانی کریں گے تو یہ اس راستے کو یہ جانور آسان کر دیں گے آپ کے لیے۔ یہ اپنے کھر اور سینگوں کے ساتھ آئیں گے، اپنے گوشت پوست کے ساتھ آئیں گے، اور ہم اور آپ اس پر بیٹھیں گے، اور یہ دم دماتے ہوئے تن تناتے ہوئے ہمیں پل صراط پار کرائیں گے۔ لیکن قربانی خلوص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، خوف و خشیت کے ساتھ ہو، عبادت کے تناظر میں ہو، عبادت کے ارادے اور نیت کے ساتھ رہے۔ ہمارا آپ کہیں گے کہ ارادہ تو ہماری عبادت کی رہتی ہے، لیکن ہم یہ بھی کہیں گے کہ ریاکاری بھی اس میں داخل کر کے رکھتے ہو کہ ہم نے اتنے ہزار کا جانور خریدا ہے، ہمارا جانور پورے گاؤں میں ایک نمبر کا، ایسا نہ